یہ ہے اصل مسئلہ. اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے تب مسئلہ حل ہوگا. اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے. جو اس نے بدر میں کہا تھا تو بدر کا پہلا واقعہ بتاتا ہے کہ مسئلہ ایٹم راکٹ اور ٹیکنالوجی کا نہیں ہے، مسئلہ کہیں اور سے ہے. ہمارا اور کا نظام ہے، باطل کا اور نظام ہے. ہمارا ذہن غلط بنا دیا گیا. ہمارا 55 برس سے ہمیں دھوکہ دیا گیا. کاغذ کے پھولوں کو گلاب بتایا گیا، ہمیں پلاسٹک کے پھولوں کو، پلاسٹک کے درختوں کو باغ بتایا گیا. ہمارا علم غلط ہو گیا. تصویروں کو حقیقت سمجھایا گیا. کاغذ کی مورتوں کو ہمیں صورت بتایا گیا اور کاغذ کے پھولوں کو ہمیں چمن بتایا گیا. پلاسٹک کے درختوں کو ہمیں باغ بتایا گیا. پیسے کی کھنک کو ہمیں نغمہ بتایا گیا. کرسی کے اندر ہمیں بلندیاں دکھائی گئیں. مال کے اندر ہمیں اطمینان دکھایا گیا. راگ و رنگ اور موسیقی کو اس رنگ میں پیش کیا گیا کہ اسے روح کی غذا بنا دیا گیا. جس قوم کے ایسے بے وقوف دانشور ہوں کہ وہ موسیقی جیسی معصیت کو اور اللہ کی کھلم کھلا نافرمانی کو اس چیز کی غذا قرار دیں جو اللہ نے آسمانوں سے اتاری ہے. روح یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. امر ربی کو شیطان کے نغموں کے لیے گونج کے لیے غذا بنایا گیا. اتنا ہمارے ساتھ جھوٹ بولا گیا، اتنا ہمارے ساتھ دھوکا ہوا کہ میرے بھائیوں ہم غلط راہوں کو حقیقت اصل سمجھ بیٹھے. پرپیش راہیں ہمیں شاہ راہ دکھائی گئیں، گھاٹیاں ہمیں وادیاں دکھائی گئیں، کڑوے پانی ہمیں میٹھے بتائے گئے، کانٹوں کو ہمیں پھول بتایا گیا. اور میرے بھائیوں معصیت میں ہمیں چین سمجھایا گیا اور دکھایا گیا. اور بڑے بڑے ہوٹلوں میں بیٹھنا، گاڑیوں میں گھومنا، موبائل ہاتھ میں پکڑ کے چلنا اور ایک بے مقصد اور ایک چمکیلی زندگی کو عزت کا معیار بنا کے چلنا، یہ ہمیں سمجھا دیا گیا. اگر ابھی اعلان ہو جائے کہ کسی ڈاکٹر کو نوکری نہیں ملے گی، ایو میڈیکل کالج کل خالی ہوگا. ابھی اعلان ہو جائے کسی فوجی کو تنخواہ نہیں ملے گی، سورے ابتاباد کی فوج گھر پہنچی ہوئی ہوگی. ہم اپنی ضرورتوں کے غلام بنا دیے گئے، خواہشات کے غلام بنا دیے گئے، لذتوں کے غلام بنا دیے گئے، چوپڑی روٹی کے غلام بنا دیے گئے. اور اب ہمارے نبی نے فرمایا بئس العبد عبد طمع یقودہ، بدترین غلام وہ ہے جو اپنی خواہش کا غلام ہو. بے شک کافر کی غلامی بھی بڑی ذلت ہے، اور یہود اور عیسائی اور ہندو کی غلامی بھی بڑی بری چیز ہے. اور میرے بھائیوں، میرے رب کی قسم، نفس کے غلام سے بڑی غلامی کوئی نہیں. اور آج ساری امت اپنے نفس کی غلام ہو کر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہو چکی ہے. ہمارا علم غلط ہوا، ہماری راہیں غلط کر دی گئیں، ہمیں دنیا کو مقصد بنا کے دکھایا گیا. اللہ نے کہا نہیں مقصد نہیں ہے، گزرگاہ ہے. یہ گزرگاہ ہے. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. گزر جاؤ. یہ گزرگاہ ہے، یہ ریل کا اسٹیشن ہے، یہ بس کا اڈا ہے، یہ جہاز کا اڈا ہے. گزر جاؤ. یہ ایک خواب ہے جو تم دیکھ رہے ہو، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، ٹوٹنے والا گھر ہے، مٹ جانے والا گھر ہے. متاع قلیل ہے، دار الغرور ہے، اور بیت العنکبوت ہے، اور جناح بعوض ہے، کسراب بقیعہ ہے، ریت کا پانی ہے، مچھر کا پر ہے، دھوکے کا گھر ہے، مکڑی کا جالا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ ہم سے دنیا چھڑوا رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے یہ گزرگاہ ہے، یہ مقصد نہیں. دنیا قربان کرو، آخرت قربان نہ کرو. دنیا قربان کرو، اللہ کو نہ چھوڑو. دنیا قربان کرو، جنت کو نہ چھوڑو. دنیا قربان کرو، نبی کا طریقہ نہ چھوڑو. ہمیں الٹا کر کے دکھا دیا گیا کہ دنیا سب کچھ ہے، آخرت آپ بن جائے گی. دنیا کو جنت بناؤ، اگلی جنت مل جائے گی. دنیا کے دوزخ سے بچو، اگلی دوزخ پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے. ایک بہت بڑا افسر کہنے لگا اول تو کچھ ہے نہیں، اور اس سے بھی جائیں اور آگے بھی کچھ نہ ہو، اور اگر کوئی ہوگی تو پھر اللہ کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لیں گے. یہ وہ دیوانگی ہے، وہ اس کا قصور نہیں. پیچھے 55 برس کا غلط علم ہے جو زہروں کے ٹیکے کے ساتھ لگایا گیا اور اس کے کانٹے آج یہ نسل چن رہی ہے. ایک دم چمن میں کانٹے نہیں آتے، اور ایک دم درخت کے پتے نہیں گرتے، ایک دم درخت پھل دینے سے انکار نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، جب اس کے خلاف چلتے ہیں انسان تو پھر آہستہ چمن اجڑتا ہے، ڈالیاں خالی ہو جاتی ہیں اور پتے گر جاتے ہیں اور روشیں ویران ہو جاتی ہیں، پھول پھل چلے جاتے ہیں، اور سوائے کھڑے ہوئے خزاں کے تھپیڑے جس کھانے والے درختوں کی طرح سورا چمن اجڑ جاتا ہے، بے آباد اور برباد ہو جاتا ہے. میرے بھائیو، اللہ سب کچھ ہے. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. وہ اللہ وہ چاہ لے تو کوئی اس کے چاہے کو روک نہیں سکتا. یہ سوچو کہ وہ کیسے چاہے. ایٹمی طاقت بن کے دیکھ لیا،
بڑے بڑے کارخانے بنا کے بھی دیکھ لیا، بڑے بڑے زرعی فارم بنا کے بھی دیکھ لیا، مسئلہ تو حل نہیں ہوا، مسئلہ تو حل نہیں ہوا۔ کہ مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اللہ کی چاہت متوجہ ہو۔ اس کے لیے ہمیں میرے بھائیوں اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے، اس کے لیے کوئی تیار کوئی نہیں۔ مجھے اپنے آپ سے، مجھے اپنے خلاف جلد تو کیا ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے گا؟ اور اللہ کی چاہت وہ میرے بھائیوں ان اعمال کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کو ساتھ لینے کے لیے ہمیں توبہ کرنی پڑے گی، ہمیں توبہ کرنی پڑے گی۔ اگر ہم توبہ نہیں کرتے اللہ کا نظام نہیں بدلے گا۔